السلام علیکم۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک سورت تکویر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، سوال ہے، وہ یہ کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال بہت مختصر سا یہ جملہ ایک داستان ہے۔ یہ قرآن مجید کے اختتام پہ آیا ہے، تو گویا کہ سمجھیے پورے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس قرآن کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس پہ ہماری آخرت ہی موقوف نہیں ہے، یہ دنیا بھی موقوف ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ کیا تبدیلی ہے جو ہمارے اندر لاتا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید ہماری نفسیات کو بدلتا ہے، اور انسان کی نفسیات کیا ہے؟ دیکھیے انسان کی نفسیات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں یا تو ضرر سے بچنا چاہتا ہے یا کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، شر سے بچنا چاہتا ہے یا خیر حاصل کرنا چاہتا ہے، مشکل سے بچنا چاہتا ہے اور آسانی حاصل کرنا چاہتا ہے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اور لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ ساری زندگی، ساری سعی و جہد، ساری کوشش، ساری کد و کاوش ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہمیں اٹھاتا ہے اور اس دنیا سے متعارف کرا دیتا ہے جہاں پر سب سے بڑا ضرر، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مشکل جہنم ہے، اور اس دنیا سے متعارف کرا دیتا ہے جہاں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی آسانی، سب سے بڑی لذت جنت کی شکل میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد وہ توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنی نفسیات کو اس دنیا سے اٹھا کر اس دنیا سے متعلق کر دو۔ اگر رونا ہے تو وہاں کے لیے رو، ہنسنا ہے تو وہاں کے لیے ہنسو، محنت کرنی ہے تو وہاں کے لیے کرو، مقابلہ کرنا ہے تو وہاں کے لیے کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو وہاں کے لیے کرو، اور اگر بھاگنا ہے تو اس جہنم سے بھاگو، ڈرنا ہے تو اس عذاب سے ڈرو، اور خواہش کرنی ہے، شوق رکھنا ہے تو فردوس سے بنی کی اس جنت کا کرو، ان نعمتوں کا کرو کہ جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، اور ہمیشہ کی خوشی اور راحت اور آسانی ہوگی۔ تو قرآن مجید ہمیں اس طرف سے اٹھا کر اس طرف لگا دیتا ہے، لیکن دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ انسان کی اگر کوئی کنپٹی کے اوپر پستول رکھ دے اور اس سے کوئی اس کا بٹوا مانگے تو ہر شخص بٹوا دے دے گا۔ ہر شخص بڑے نقصان سے بچتا ہے، اور چھوٹا نقصان وہ گوارا کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جان بچی ہے، کچھ پیسے گئے ہیں میں پھر کما لوں گا۔ اسی طریقے سے انسان اگر زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، نوجوان جب محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں کیریئر بنانے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، ان کو سیکریفائز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑی خوشی آگے ہے، بڑی کامیابی آگے ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کا جس کو شوق ہو جائے اور آخرت کا غم جس کے لیے مسئلہ بن جائے، اس کے لیے نہ دنیا کی خوشی کوئی خوشی رہتی ہے، نہ دنیا کا غم کوئی غم رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہماری دنیا کے مسئلوں کو بھی حل کر دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی محرومی پھر ہمیں دکھی نہیں کر پاتی، اور دنیا کی کوئی نعمت ہمیں اندھا نہیں کر دیتی۔ تو یہ تبدیلی ہے جو قرآن مجید ہمارے اندر لا رہا ہے۔ تو یہ سوال جو میں نے شروع میں قرآن مجید کا اٹھایا تھا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا رخ آخرت کی طرف کیا یا نہیں کیا، خدا کی طرف کیا یا نہیں کیا۔ جب کریں گے تو دنیا کے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کا ایسنس ہے جو رمضان کے آخر میں بھی ہم نے نہیں پایا تو پھر کبھی نہیں پا سکتے۔